السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ حاضرین کرام، پیارے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا تقوی اور ڈر جس بندے کے دل میں بیٹھ جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آئے تو انشاءاللہ العزیز اسے جنت نصیب ہوگی، اور جس دل سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اٹھ جائے، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو ہر وقت جہنم کے عذاب کا خیال رہنا چاہیے اور ان سارے گناہوں سے، ان ساری غلطیوں سے اور خطاؤں سے جس کا پھل اور بدلہ جہنم کا عذاب یا قبر کا عذاب ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جہنم کا عذاب اور قبر کا عذاب یہ بڑا ہی دردناک کٹھن ہے، اور قبر اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں سے انسان بنا اللہ کی رحمت سے، سزاؤں سے بچ نہیں سکتا۔ آج کے اس درس میں ایک ایسے بڑے گناہ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جس گناہ کی سزا جہنم میں تو ہے ہی، اور اس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان عملوں سے دور رکھے، بچائے رکھے، محفوظ رکھے جن کی وجہ سے قبر میں یا جہنم میں عذاب ہو سکتا ہے۔ آمین۔ پچھلے جمعہ سے پہلے میں نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور آج کے اس درس میں غیبت جیسی مہلک بیماری کے بارے میں کچھ حدیثوں کا خلاصہ اور ترجمہ اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غور سے سنیں گے، اسے سمجھیں گے اور غیبت جیسی عظیم خطرناک بیماری اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کی جان و مال، عزت اور آبرو کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے
کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ناحق مال کھائیں، ناحق اس کا قتل کریں، ناحق اس کی عزت و آبرو کو پامال اور برباد کریں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ غیبت یہ وہ خطرناک معاملہ ہے، بات ہے، جس کی وجہ سے صرف غیبت کرنے والے ہی کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی سماج اور معاشرے کے اندر مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد بھی برپا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بسا اوقات یہ بڑی برائی کی طرف انسان کو لے جا کر کے کھڑی کر دیتی ہے۔ ایک انسان سے پوچھا جائے کیا تم پسند کرو گے اپنے بارے میں کہ تمہاری کوئی غیبت کرے، چغلی کرے؟ وہ انسان فوراً کہے گا کہ میں اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی آدمی ہماری غیبت کرے، ہماری چغلخوری کرے۔ تو جس طرح ہم اپنے لیے یہ بات ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری کوئی چغلخوری نہ کرے، ایسے ہمیں بھی دوسرے کے بارے میں پسند کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی بہتان لگائے، ہمارے اوپر کوئی جھوٹ باندھے، ہمارا مال ناحق کوئی کھائے، ہماری عزت و آبرو کو کوئی ناحق پامال اور برباد کرے، یہ ہم اپنے بارے میں قطعاً پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہمیں دوسرے کے مال کو ناحق کھانا، دوسرے کی غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، اس کی عزت و آبرو کو برباد کرنا ناپسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہم اور آپ سمجھدار ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم اس سے نہیں رکے، باز نہیں آئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیں ڈال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مثال دل کو دہلا دینے والی بات سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنا ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک ہوشیار آدمی کے سامنے ایک مسلمان آدمی کا گوشت پکا کے دیا جائے، وہ اسے کھانا گوارا کرے گا؟ قطعاً گوارا نہیں کرے گا، بالکل نہیں چاہے گا۔ تو جس طرح ایک مسلمان کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے، ایسے ہی کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا ہمیں ناپسند ہونا چاہیے۔ ذرا غور کریں گے، اللہ ہمیں اس
اس آیت کریمہ پر اور آپ سب کو اس آیت کریمہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کی مثال، غیبت کا اداہرن اور ایگزامپل اللہ تعالی نے کس طرح دیا ہے؟ فرمانے باری تعالی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے ایسے بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے ایسے بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہو؟ اس کو اس طرح سمجھے کہ ہمارا ایک سگا بھائی ہے، ہمارے باپ اور ماں کا وہ بیٹا ہے، اگر وہ مر جائے تو ہم اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر پکا کر کھانا پسند کریں گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی بھی ہوش مند، عقل مند، بدھیمان انسان مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو کون کہے؟ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا۔ تو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یقین کے ساتھ یہ بات جانے رکھو، اس بات پر یقین ہو، ایمان ہو، ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم سے اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہیں تو ہم غیبت جیسے گناہ سے توبہ کریں، سچی توبہ، اور جب بندہ اپنے کسی گناہ سے سچی توبہ کرے گا، خالص توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ غیبت بڑے گناہوں میں سے ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم غیبت کی تعریف جانیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ کس کتاب کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، ذرا دھیان سے سنیں گے، کیا تم لوگ جانتے ہو، سمجھتے ہو، بوجھتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ بھائی تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی پہچان اور تعریف بتلاتے ہوئے فرمایا ذکر کا اخاک بما اکرم، اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے یا کسی کے سامنے ایسی چیز بیان کرنا جسے وہ سننے کے بعد ناپسند کرے، اپنے بھائی کے بارے میں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جب بھائی کہا جائے گا تو اس سے خالی
केवल सगा भाई मुराद नहीं है, बल्कि सारे मुसलमान भाई बहन से मुराद है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सारे मुसलमान आपस में दीनी भाई हैं। जिस तरह सगे भाई का हक है, बास खुसूसी मामलात के अलावा सारे मुसलमानों का हमारे ऊपर हक है। जिस तरह हमारे सगे भाई का हमारे ऊपर यह हक बनता है कि हम उसकी इज्जत और आबरू को बर्बाद न करें, ऐसे सारे मुसलमानों का हमारे ऊपर यह हक है कि हम जानबूझकर नाहक नाजायज तौर पर किसी मुसलमान भाई और बहन की इज्जत और आबरू को पामार और बर्बाद न करें। और इसमें कोई शंका और शक नहीं है कि जब हम किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत करेंगे, जब हम किसी मुसलमान बहन की ग़ीबत करेंगे, तो यकीनन इस ग़ीबत में उसकी बेइज्जती की जाएगी, उसकी इज्जत और आबरू को लूटा जाएगा, उसके हुर्मत को बर्बाद किया जाएगा। तो ग़ीबत किसे कहते हैं? जिक्र का अखाका बिमा यकरा, कि अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात कहना, ऐसी चीज कहना, ऐसा बयान करना कि जिसे वो सुनने के बाद नापसंद करे, ये ग़ीबत। सहाबे किराम ने जब ये तारीफ सुनी तो फौरन सवाल कर बैठे, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अफरअयता, हमें बतलाइए, हमें समझाइए, इन काना फी अखी मा अक़ूल, जो बात मैं अपने भाई के बारे में उसके पीछे कह रहा हूं, अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद है तो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने भाई के बारे में ऐसी चीज बयान करना जिसे वो सुनने के बाद नापसंद करे। सहाबा पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, जो मैंने उसके बारे में बयान किया, अगर वो ऐब, वो कमी, वो गलती उसके अंदर मौजूद है तो तब भी ग़ीबत होगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन काना फीहि मा तक़ूल फ़क़द इग़तबता, जो कमी उसके अंदर मौजूद है, अगर वही कमी तूने बयान किया तभी तो तूने ग़ीबत की, तभी तो तूने ग़ीबत की। आज किसी को कहा है छोड़ो भाई, किसी की ग़ीबत न करो, नहीं मौलाना, उसके अंदर ये कमी मौजूद है, उसके अंदर मौजूद कमी को बिना शरई मसलहत के इल्लत और बयान करना, यही तो ग़ीबत है। यही क्या है? ग़ीबत। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पर ज़ैद है, उसके अंदर कोई अखलाकी कमी है और उसके इस अखलाकी गलती को आप ऐसी जगह बयान करते हैं जहां कोई शरई उज़्र नहीं है, दीनी बहाना नहीं है, और वो कभी उसके अंदर मौजूद है, इसे क्या कहेंगे? ग़ीबत। ये क्या है? ग़ीबत। और अगर जो बात आप उसके बारे में कहते हो वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये क्या है? क्या है? तोहमत। जो बात उसके बारे में कहते हो वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है, तब ये क्या है? तोहमत। और किसी पर तोहमत लगाना भी बड़ा गुनाह। यह है ग़ीबत। मेरे भाइयों साथियों, अब हम अंदाजा करें कि अनजाने में, नासमझी में, या किसी चीज के जुनून में, या गुस्से में, या अपने दिल के भड़ास को निकालने के लिए, अपने गम को गलत और कम करने के लिए कितना बड़ा गुनाह कर डालते हैं, जबकि उस ग़ीबत से आपका नुकसान खत्म होने वाला नहीं है, उस ग़ीबत से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उस ग़ीबत से हमारा ही नुकसान होने वाला है। हम एक बड़े गुनाह कर बैठते हैं और इसकी वजह से अगर बिना तौबा के मरे तो ऐसी सूरत में कब्र में भी अजाब हो सकता है और जहन्नम के दर्दनाक अजाब से भी दो चार हो सकता है। यहाँ ये बात जाने कि कुछ गुनाह है
جس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اور اگر بندے سے ہم نے معافی نہیں مانگی اور بندے نے معاف نہیں کیا تو ایسی صورت میں سب سے بڑا نقصان اور خسارہ اس دن دیکھیں گے جس دن اس بندے کا جس کا میں نے حق مارا ہے غیبت کی ہے، یا تو اس کا گناہ میرے اوپر لاد دیا جائے گا یا میری نیکی اسے دے دی جائے گی۔ غیبت وہ بڑا گناہ ہے، وہ ناسور ہے، وہ گندا اور گھناؤنا جرم ہے جس میں اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں ہمیں حکم دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں روکا ہے، اگر ہم اس کی روکی ہوئی چیز سے رکیں گے نہیں تو ہم نے اللہ کے حق میں کمی کی۔ دوسری بات، غیبت کے اندر، جھوٹ کے اندر، تہمت کے اندر بندے کا بھی حق ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی بندے، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا اللہ نے، کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں، ہم کسی پر تہمت لگائیں، ہم کسی کی غیبت کریں؟ اور غیبت کرنے میں یقیناً جس کی غیبت کرتے ہیں اس کی عزت آبرو لٹتی ہے کہ نہیں لٹتی ہے، اس کی برائی کی جاتی کہ نہیں کی جاتی ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ نہیں حق ہے۔ تو اس غیبت کو بڑا گناہ ہے جس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے اور سارے مسلمانوں کی یہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا حسب کی صفیہ کذا و کذا، آپ کے لیے تو صفیہ کافی ہے، وہ ایسی ایسی ہے، یعنی مراد لیا انہوں نے کہ وہ ناٹے کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کیا غیبت کی؟ ٹھگنی ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت کسی کے بات کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کے کلر کے بارے میں، کسی کے اخلاق کے بارے میں، کسی کے چال و چلن کے بارے میں، یہ سب غیبت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ کیا آپ صفیہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، سوکھا کا معاملہ تھا، صفیہ تو ٹھگنی ہے۔ یہ ٹھگنی کہنا گویا انہیں حقیر سمجھنا ہے، ایک طرح سے گویا ان کے جسمانی ایسے عیب کو بیان کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیب ان کے اندر پیدا کر دیا۔ کیا کرے، انہوں نے جس طرح پیدا کیا، جس طرح بنایا اس طرح وہ تھی۔ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں، بھائی صفیہ ٹھگنی ہے، ناٹے کرتی ہے، چھوٹی کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی۔ ہمارے اور آپ کی سمجھ میں یہ بات ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، ہے بات نہیں، لیکن یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برانگیختہ ہو گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا غصے سے، اور آپ برہم اور غصہ ہو گئے، غصے کا اظہار کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اے عائشہ لقد قلتی کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجه، اے عائشہ تم نے صفیہ کے بارے میں کہ وہ ٹھگنی ہے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس چھوٹی سی بات کو سمندر کے زیادہ پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا بدبودار ہو جائے گا۔ اتنی بدبودار بات انہوں نے کہی ہے، اتنی
گھناؤنی اور گندی بات تم نے صفیہ کے بارے میں کہا ہے کہ تمہاری یہ گھناؤنی اور گندی بات اگر سمندر کے پانی میں، چھوٹی سی بات سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی تمہاری اس گندی بات کی وجہ سے گندا ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، مٹھایا ہو جائے گا۔ کیوں کہا اللہ نے سورہ تک؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے مبارک سے انجانے میں صفیہ کی غیبت ہو گئی تھی۔ اس میں انجانے میں صفیہ کی غیبت ہو گئی تھی۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم کسی کے اندر موجود جسمانی عیب کی غیبت نہیں کر سکتے ہیں اور اتنا گھناؤنا مثال اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کی گھناؤنا مثال، اللہ تعالیٰ نے غیبت کا گھناؤنا مثال اللہ تعالیٰ نے مردار بھائی سے دیا، اور یہاں اللہ کے رسول کہنے رہے ہیں یہ چھوٹی سی بات اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گندرا بن جائے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جس سماج کے اندر غیبت رائج ہو جائے گی، غیبت عام ہو جائے گی، وہ سماج گندا و بدبودار ہو جائے گا۔ اور جس زبان اللہ محفوظ کرے، ہمیں محفوظ رکھے، جس زبان سے غیبت کی جائے گی وہ زبان گندی اور بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آئیے ایک تیسری روایت سنیں، جس روایت کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی پیارے حدیث کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرایا گیا تھا؟ معراج کرایا گیا۔ تو جب اللہ کے رسول معراج میں گئے تھے تو اللہ تعالی نے جنت دکھایا تھا اور جہنم دکھایا تھا، اور اللہ کے رسول نے حدیث معراج میں جنت کا بیان فرمایا ہے اور جہنم کا بیان فرمایا ہے۔ تو جہنم میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مجرموں کو دیکھا تھا کہ اپنے جرم کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول اکرم کہتے ہیں کہ جب مجھے اوپر لے جانا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ معراج کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی زبان کیا ہے؟ سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہو سکتی ہے، یہ الف لیلہ کا قصہ ہو سکتا ہے، یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کو معراج کرایا گیا تھا کہ نہیں؟ جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا تھا کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول سے جھوٹ محال ہے، کام نہیں۔ اگر وہ بولنا چاہتے تب بھی اللہ ہدایت دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم، تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے ہیں، جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور پیتل کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، وہ اپنے اس تانبے اور پیتل والے بڑے بڑے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، خود نوچ رہے ہیں۔ آج کسی کو دیکھیں ایسا کرتے ہوئے تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، یا اس کے بدن میں بہت زیادہ کھجلی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی کو کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، پیتل کے ہیں، اور اس پیتل والے بڑے بڑے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ اپنے ہی
مبارک اپنے ہی جسم کے مبارک حصے کو، سب سے بہتر حصے کو، جسم کے اندر سب سے بہتر حصہ کیا چہرہ ہے، بات نہیں، سب سے بہتر حصہ کیا ہے چہرہ، اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو یہ نوچ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ذریت کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ غیبت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑا بھاری گناہ ہے، بڑا جنجل گناہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، یہ ان لوگوں کی سزائیں ہیں، یہ ان لوگوں کی سزائیں ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے رہتے ہیں، جو لوگوں کے گوشت کھاتے رہتے ہیں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزت و آبرو کے بارے میں ہمیشہ غیبت اور چغلخوری کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ غیبت کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی عزت و آبرو کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ جان لیجیے، سر پریکٹیکل دیکھیے، جب بھی ہم کسی کی غیبت کریں گے اس کی بے عزتی ہماری دل میں ہوگی، اس کا ایک تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں اس کی بے عزتی ہو، اس کی توہین ہو، ہے بات نہیں کہ نہیں ہے؟ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے غیبت کرنے والوں کی سزا دیکھی کہ وہ اپنے تانبے والے، پیتل والے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اور غیبت کرنے کی مثال پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا، یہ اکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔ گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ ایک اور حدیث سنیے اور ذرا اس پر گرے لگا لیجیے، یاد کر لیجیے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ہر طرح سے ہر مسلمان کے اوپر اس کا خون حرام ہے۔ خون حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرنا، حق قتل کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے اس بات کی نہیں ہے؟ ومالہ، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال حرام ہے۔ کیا ہمارے لیے حلال ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھیج کر کے آپ کے روم سے چوری کروا لوں، آپ کا مال لوٹ لوں، آپ کا مال غصب کر لوں، آپ کا مال ہڑپ کر لوں، بیوقوف بنا کے آپ کا مال کھا لوں؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ کافر بھی جانتا ہے، یہ ورجب ہے، حرام ہے۔ تو ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام، ناحق۔ اور ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام۔ وَعِلْمُهُ، اور ہر مسلمان کی عزت ریزی، عزت لینا، یا ہر کسی مسلمان کو بھی عزت کرنا، توہین کرنا، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ حرام۔ اور غیبت کے اندر مسلمان کی عزت ریزی ہے کہ نہیں؟ توہین ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیبت یہ حرام اور ناجائز اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔
میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، اللہ محفوظ رکھے، لیکن کیا ہمارے لیے یہ روا، جائز اور درست ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، یا ایسے آدمی کے ہاں میں ہاں ملائے جو کسی کی غیبت کر رہا ہو؟ اللہ محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر زید ہے جو ابو بکر کی غیبت کر رہا ہے اور میں وہاں ہوں، کیا وہاں میرا کھڑا ہونا جائز ہے؟ اس میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے، تو ہم اسے روکیں۔ ہم کیا کریں؟ اسے روکیں، اس سے منع کریں، اسے سمجھائیں کہ بھائی غیبت نہ کرو، غیبت ہے۔ وہ کہے گا ارے یار یہ کمی اس کے اندر موجود ہے، یہ بات ہے اس کے اندر، میں غیبت کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ تو غیبت ہے۔ اگر یہ کمی اس کے اندر نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تہمت لگانے والے ہو جاتے۔ اگر وہ رک گیا تو وہاں رہیں، کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں، اور اگر وہاں نہیں، وہ غیبت سے باز نہیں آیا تو ہم اٹھ کر کے وہاں سے چلے آئے، کیونکہ اگر اٹھ کر نہیں چلے آئے، اس غیبت میں انٹرسٹڈ رہے، سنتے رہے، تو ہم بھی اس کے گناہ میں کیا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ابو الدرداء کا کی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کا کیا اجر و ثواب ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، مریادہ کی رکشا اور حفاظت کا کیا اجر و ثواب ہے میرے بھائیو صاحب۔ جس طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو برباد کرنا بہت خطرناک گناہ اور جہنم کا لقمہ بنانے والا گناہ ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی اور بہن کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا جہنم سے بچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دو چیز ہے، کسی کی غیبت کرنے والا، عزت و آبرو لوٹنے والا، یہ جہنم کا لقمہ بن سکتا ہے، قبر کے عذاب سے دو چار ہو سکتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والا جہنم کے آگ سے بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجهہ النار یوم القیامہ۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، ان کی عزت و آبرو پامال ہونے سے روکا، کسی کی عزت لٹنے سے، برباد ہونے سے جس نے روکا، لوٹا دیا، تو اللہ تعالی اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے پھیر دے گا۔ اللہ تعالی اس کے چہرے کو کیا کر دے گا؟ جہنم سے، کیونکہ اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کو پھیر دیا، اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کے آبرو کی حفاظت کی، اس نیک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، اگر توحید والا آئے، لیکن اگر توحید والا ہے تو کوئی بھی نیکی قیامت کے دن فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اگر شرک والا ہے، کفر والا ہے، تب تو کسی نیکی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو ایسے آدمی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو لٹنے سے بچانے کی کوشش کرے گا، بچائے گا، تو ایسے آدمی کا چہرہ جہنم سے قیامت کے دن دور کر دیا جائے۔ تو ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے جہاں غیبت ہو رہی ہو۔ میرے بھائی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسی بڑی چیز سے بچائے، غیبت جیسے بڑے گناہ سے بچائے، اور جب بھی میرے بھائیو یہ انسانی فطرت ہے، شیطانی وسوسہ ہے، دنیاوی جھمیلا ہے کہ انسان مجبور ہو کے یا بنا مجبور ہوئے بے فائدہ، بے لابھ جو ہے
وہ غیبت کرتا رہتا ہے جس کا کوئی دنیا میں فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ اس کا برا اثر دنیا میں بھی پڑ سکتا ہے اور آخرت میں بھی تو اس کا پڑ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، اور میں نے آپ کو شاید سنایا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تو ایسی قبر سے ہوا جس قبر میں دفن کی ہوئی مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ کے رسول کو بتایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہ اگر چاہتے تو ان دونوں بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں، کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتے تو ان دونوں گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، آسانی سے بچ سکتے تھے، یا یہ لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، یہ لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا، تو غیبت کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوا تھا، یا تو یہ غیبت کرنے والا اس کو بڑا نہیں سمجھ رہا تھا جبکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کو اس سے بچنا، غیبت سے بچنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام میرے بھائی ساتھیوں، تھوڑا تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھیں، ہے کہ نہیں؟ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر کہ ہماری تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا، اور تھوڑا صبر سے کام لے، اور جس نے ہمارے اوپر اتیاچار کیا ہے یا ناجائز معاملہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں زبان خاموش کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے اور اپنے نفع کے لیے دعا کرنا۔ غیبت سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی صاحب، وہ غیبت جو حرام ہے، وہ غیبت جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا، وہ غیبت جس کی وجہ سے جہنم میں لوگ اپنے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچیں گے، اس غیبت سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے کہا ایک کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ غیبت کیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چیٹے سے نکلتا تھا، اس سے کیا نہیں کرتا تھا، یا پیشاب کرتا تو خیال نہیں کرتا، پیشاب کے چیٹے لوگ کر کے اس کے جسم اور بدن پر آیا کرتے تھے۔ تو ان ساری حدیثوں سے پتہ چلا کہ غیبت بہت خطرناک ہے۔ ایک ہے چغل خوری، ایک ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر کوئی عیب موجود ہو اور اس کے پیٹ پیچھے اس کا ڈھڈورا پینا یا کسی سے بیان کرنا، یہ غیبت۔ تہمت کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر وہ کمی نہ ہو جس جو کمی ہے اس کے اوپر تھوپ رہے۔ ایک ہے چغل خوری، یہ غیبت سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے اندر جادو سے بھی زیادہ تیز اثر ہے۔ چغل خوری کہتے ہیں آپ کی زبان میں لگائی بجھائی۔ چغل خور ایک سیکنڈ کے اندر آگ لگا سکتا ہے، خاندان کا خاندان تباہ کر سکتا ہے، صدیوں سے برسوں سے دو آپس میں محبت کرنے والے دل کو قتل و غارت گری پر ڈال سکتا ہے۔ سلف صالحین نے کہا ہے کہ نمیمہ، عربی میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں چغل خوری یا لگائی بجھائی کہتے ہیں، فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے سے نقل کرنا، یہ ہے لگائی بجھائی، یہ ہے چغل خوری۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اندر موجود کوئی کمی کو دوسری جگہ بیان کرنا۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ فتنہ برپا کرنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے سے نقل کرنا، فتنہ برپا کرنا۔ مثال کے طور پر نثار بھائی اور گلشیر بھائی آپس میں دوست ہیں، ان کی دوستی برقرار رہا للہ فی اللہ۔ ایک چغل خور اٹھا اور گیا گلشیر بھائی کے پاس، کیا نثار ہر وقت کر رہے ہو، ایک بات بتاؤ تو دانت میں پسینہ آ جائے گا، بھونچتے رہ جاؤ گے، میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ دونوں کی اتنی دوستی، اور گلشیر کے من میں آپ کے خلاف اتنا بڑا چھل، ارے میں تو دنگ رہ گیا، واللہ میں آپ کی جگہ کو
ہوتا تو نثار بھائی کو میں دکھا دیتا. کیا ہوا؟ ارے وہ تمہارا جو دشمن ہے فلاں، اس سے تمہاری یہ کمی بیان کر رہے تھے، تمہاری بچی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تمہاری بیوی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. کیا ہوگا؟ جبکہ ایسی کوئی بات ہو تو ہمیں تصدیق کر لینی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ بات سچ ہے کہ غلط ہے. فوراً ایک تو اس نے ابھارا انسانی شکل رسول میں شیطان بدل گئے، اور دوسرا شیطان نے ابھارا. دونوں میں کیا ہوگا میرے بھائی؟ چڑھائے یاستی گلشیر بھائی پہنچ گئے نثار بھائی کے دکان پہ. ارے پرنما، تجھ کو میں اپنا سمجھ رہا تھا تو میری جڑ کاٹ رہا یہ کرنا ہو گئی لے گئے ہو جاتا ہے نہیں. تو یہ چغل خوری ہے کہ کسی کی بات کو فتنہ برپا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے دوسرے سے جا کے نقل کرنا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیوں چغل خوری کے بارے میں، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کا حق نہیں کہ وہ جنت میں داخل. چغل خوری کی سزا یہ ہے کہ اسے جنت سے بھگا دیا جانا چاہیے. چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں. اور اگر چغل خوری کو حلال سمجھتا ہے جبکہ یہ حرام ہے تو قطعاً وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور اگر حرام سمجھتا ہے اس کے باوجود کرتا تو اللہ چاہے گا تو اس چغل خوری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ بندے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے. تو چغل خوری اور خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ کی آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا. پچھلے 10 منٹ میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کا آیت نمبر 18. ہم جو بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں اس بات کے پیچھے نگہبان ہیں، لکھنے والے ہیں، حفاظت کرنا. جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں، یہ سب نوٹ کیا جاتا ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے. ایک نگہبان کے اندر میں نوٹ ہو رہا. میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر ہمیں چغل خوری سے روکا ہے. صرف یہی حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے، تہمت لگانے سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغل خوری سے بچائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کے پاس کوئی سوال؟ میں سوچتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو چھوٹا ہوتا ہے تو کو پریشانی ہوتی ہے.